السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. آمین. ہیلتھ سروسز کے سلسلے میں آج ہمارے اس سیشن کا موضوع الرجی، یعنی الرجی کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی کیا اقسام ہیں، اور اس کے علاج کے حوالے سے بات کریں گے. ٹھیک ہے. میں تعارف کرا دوں کہ میں ڈاکٹر فردوس روحی ہوں اور کوآرڈینیٹر آف ہیلتھ سروسز ڈپارٹمنٹ الہدیٰ اسلام آباد کے طور پر مجھے متعین کیا گیا ہے. اور ہم یہ ایفرٹ کر رہے ہیں الحمدللہ کہ ہر قسم کی میڈیسن، چاہے وہ ایلوپیتھی ہو، ہومیوپیتھی ہو، ہربل میڈیسن ہو، طب نبوی ہو، ان سب کو ہم انٹیگریٹ کر کے اور انسانیت کے لیے کوئی بہترین سولوشن، ان کی بیماریوں کا علاج کر سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. موسم سرما ختم تقریباً ہو چکا ہے اور موسم بہار کی آمد ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر طرف درخت اور پودے جو ہیں وہ سرسبز نظر آ رہے ہیں، اور جو شاخیں ونٹرز میں بالکل سوکھ گئی تھیں ان پر کومپلیں پھوٹ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی. بہت ہی خوبصورت منظر ہے. جہاں ایک طرف یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں، وہاں کچھ لوگوں کو پولن الرجی کی وجہ سے کافی مشکل ہو رہی ہے. اور اسلام آباد میں اس موسم میں پولن کاؤنٹ بہت ہائی ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں. یہ ایک وجہ ہے صرف الرجیز کی. ٹھیک ہے. یعنی پولن سے، جو یہ درختوں سے، خاص طور پر اسلام آباد میں پیپر ملبری ٹری ہے، اس کی وجہ سے زیادہ پولن الرجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ الرجی کہتے کس کو ہیں، اور پولن کے علاوہ اور کن کن چیزوں سے الرجی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کا علاج کیسے ممکن ہے. ٹھیک ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. الرجی کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے ہمیں اپنی باڈی کے امیون سسٹم کو سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ہمارا دفاعی نظام ہے، مدافعاتی نظام اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ اس کا کی رول ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ہمارے جسم میں انٹر ہونے والے فورن چیزیں، جیسے انویڈرز، کچھ بھی جیسے بیکٹیریا ہیں، وائرسز ہیں، اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں، ان کو یہ پہچان کر اور پھر اس کے خلاف ایک طرح سے یہ سسٹم جنگ کرتا ہے اور اس چیز کو یعنی ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح سمجھے کہ جیسے آرمی ہوتی ہے، کسی بھی کنٹری کی جو فوج ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، دشمن کو پہچان کر، اور پھر کیا ہوتا ہے، دشمن کے ساتھ ایک مقابلہ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے. تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ سسٹم جو ہے ہماری باڈی کا، یہ ہمیں بہت سی ضرر رساں چیزوں سے، بیکٹیریا ہوں، وائرسز ہوں، اس کے علاوہ اور الرجنز ہیں، ان سے ہمیں یہ محفوظ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہمارے اندر. یہ کن کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس کے بہت سے پارٹس ہیں. مین اس کا جو پارٹ ہے وہ لمفیٹک ویسلز ہیں. یعنی جس طرح ہمارے جسم کے اندر خون کی رگیں ہیں نا، وہ تو ہم کو نظر بھی کئی دفعہ آتی، وینز نظر آتی ہیں آپ کو، اور آپ نے کئی دفعہ دیکھا بھی ہوگا تصویروں وغیرہ میں کہ خون کی نالیاں ہیں، کچھ ریڈ ہوتی ہیں اور کچھ پرپل سی ہوتی ہیں، ڈارک کلر کی ہوتی ہیں، جن میں گندا خون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ریڈ ہوتی ہیں ان کے اندر آرٹریز ہوتی ہیں، ان کے اندر صاف خون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ خون صاف ہونے کا عمل لنگز میں ہوتا ہے، اور اس طرح یعنی جب آکسیجن ان کو ملتی ہے تو وہ تو ایک سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم. لیکن ایک اور سرکولیٹری سسٹم بھی ہمارے اندر کام کر رہا ہے جس کو ہم لمفیٹک سسٹم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لمفیٹک سسٹم. اس کے اندر لمف ویسل، جس طرح اس کی رگیں تھیں، خون کی نالیاں تھیں، اس طرح ان کی بھی رگیں ہوتی ہیں، اگرچہ وہ نظر نہیں آتی، باہر سے بھی نظر نہیں آتی، بہت باریک باریک رگیں ہوتی ہیں، اور ان کے اندر لمف ہوتا ہے. جیسے دوسری نالیوں میں خون ہوتا ہے، ان کے اندر لمفیٹک فلوئڈ ہوتا ہے، ایک اور قسم کا مادہ ہوتا ہے جس کو لمف کہتے ہیں یا لمفیٹک فلوئڈ کہتے ہیں. اس کے اندر لمفوسائٹس اور یہ وائٹ بلڈ سیلز جو کہ ہمارے دفاع کا کام کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اب یہ جو لمفیٹک سسٹم ہے، اس کے دو میجر کام ہیں. ایک تو یہ ویسٹ پروڈکٹس کو نکالتا ہے جسم سے، یعنی وہ سارے ڈیٹیکٹ کر کے ویسٹ جو ہے اس کے ذریعے سے پھر خون میں آ جاتے ہیں، اور خون سے پھر آگے وہ کڈنیز کے ذریعے اور لیور کے ذریعے اور اس طرح سے سپلین وغیرہ کے ذریعے سے وہ نکل جاتے ہیں. دوسرا جو ہے
وہ اس کا کام ہے کہ انفیکشنز کو فائٹ کرتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ مختلف بیکٹیریا اور وائرسز کو فائٹ کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گاربیج مین کا کام بھی کر رہا ہے, سیور سسٹم کا کام بھی کر رہا ہے, اور پولیس مین کا کام بھی کر رہا ہے. اور انہی ویسلز جو ہمارے جسم میں جال بچھا ہوا ہے ان کا, اس میں آپ سمجھیں کہ تقریباً 5.5 گیلن فلوئڈ ہوتا ہے, 5.5 گیلن, جو کہ بلڈ کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے, یعنی اتنا زیادہ فلوئڈ ہوتا ہے اس کے اندر. اور اس کے اندر مختلف جگہوں پر کچھ لمف نوڈز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی جب آپ کا گلا خراب ہو یا کچھ اور ہو تو آپ کو گلٹیاں سی فیل ہوتی ہیں, ہوتا ہے نا جسم میں اور بھی جگہوں پر, جیسے بغلوں کے قریب یا آپ کو کئی دفعہ گروئن میں یہاں پر آپ کو فیل ہوتی گلٹیاں سی. یہ لمف نوڈز ہوتے ہیں. لمف نوڈز یعنی اسی سسٹم کا ایک حصہ ہے. پھر اس کے علاوہ اس میں ایک اور گلینڈ ہے ہمارے جسم میں جو یہاں پہ پایا جاتا ہے, اپر پارٹ آف دا چیسٹ میں, اس کو تھائمس کہتے ہیں. اسی طرح سپلین, تلی جس کو بولتے ہیں, وہ بھی اسی امیون سسٹم کا ایک پارٹ ہے, ایک آرگن ہے. تو بہرحال یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ پورا سسٹم جو ہے یہ ایک طرح سے ہمارے جسم کو انفیکشن سے بچانے میں اور ویسٹ پروڈکٹس کو باہر نکالنے میں بے حد مددگار ہے. اور اگر یہ بلاک ہو جائے کسی وجہ سے, کچھ حصے میں ڈرینیج صحیح نہ ہو, تو اس جگہ پر سویلنگ ہو سکتی ہے. اس جگہ پر آپ سوچ لیں کہ ویسے نارملی بندے کے اندر فٹیگ آ جاتی, یعنی اس کو تھکاوٹ اور اس قسم کی ڈپریشن, یہ چیزیں اگر لمفیٹک سسٹم کے اندر سرکولیشن صحیح نہ ہو رہی ہو تو. اور اب یہ ہے کہ لمفوسائٹس جو ہیں, یعنی اس کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں, وائٹ بلڈ سیلز جس کو لمفوسائٹس کہتے ہیں, وہ جب ہمارے باڈی کے اندر کوئی فورن چیز, فورن سے سمجھتے ہیں نا, باہر سے اجنبی کوئی چیز آتی ہے, جیسے بیکٹیریا ہے, وائرس ہے, یا اسی طرح کوئی اور الرجن ہے, تو اس کے اگینسٹ یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ فورن اینٹی باڈیز بناتے ہیں, ایک ایسی پروٹین بناتے ہیں جس کو اینٹی باڈیز کہا جاتا ہے, اور یہ کئی قسم کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اینٹی باڈیز جو بنتی ہیں نا, یہ دراصل وہ جو فورن انویڈر آیا ہے نا اندر, اس کے اوپر اٹیچ ہو جاتی ہیں. اس سے سارے امیونٹی سسٹم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فورنرز ہیں, یہ ان کو اٹیک کرنا ہے, اور وہ پھر اس کو کل کر دیتے ہیں, ایلیمینیٹ کر. یعنی نارمل امیون رسپانس یہ ہوتا ہے کسی بھی وقت جب ہمارے جسم میں کوئی ایسی چیز داخل ہو جائے جو کہ ہمارے لیے ضرر رساں ہے, تو یہ امیون سسٹم اس طرح سے کام کر کے اس کو فائٹ کر کے کل کر دیتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر الرجی کیا ہوتی ہے. الرجی جو ہے, اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ آیا کہاں سے ہے. ٹرم الرجی جو ہے یہ ایک آسٹرین پیڈیٹیشین تھا, کلیمن پرکویٹ, 1874 سے 1929 تک تھا اس کا دور. اس نے سب سے پہلے یہ ٹرم ایجاد کی تھی, یعنی یہ بنائی تھی, اور اس نے دونوں قسم کی یہ رسپانس جو باڈی کے ہیں, ایک تو یہ امیونٹی جو میں نے ابھی بتایا نارمل رسپانس بھی, اور ایک طرح سے ہائپر سینسیٹیوٹی, یعنی کہ جو ایک طرح سے ایب نارمل طرح کا رسپانس ہے جس سے الرجی ہو جاتی ہے یا الرجی کہلاتا ہے. اس نے اس وقت یہ الرجی کا لفظ جو ہے دونوں کے لیے ہی ایک ٹرم ایجاد کی تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر ہم الرجی کے لفظ کو دیکھیں تو یہ گریک ورڈ سے نکلا ہے, ایلوس اور ارگوس. ایلوس کا مطلب ہے ڈفرینٹ یا چینجڈ, اور ارگوس کا مطلب ہے ایکشن. ٹھیک ہے, تو رفلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آلٹرڈ ریئیکشن ہے, یعنی ایسا ریئیکشن ہے کہ جو نارمل نہیں ہے بلکہ ایگزیجریٹڈ ہے. ایگزیجریٹڈ سمجھتے ہیں, یعنی زیادہ رسپانس ہے. نارمل جو رسپانس ہونا چاہیے اس سے یہ بڑھا ہوا ہے. اور 1905 میں کچھ بچوں میں ایسے ریئیکشنز ہو گئے تھے جب ان کو ہارس یعنی گھوڑے کا سیرم جو ہے وہ شارٹس ان کو دیے گئے تھے, ان کو ٹیکے لگائے گئے تھے, اور ان کے اندر جو چیز پیدا ہوئی تو اس وقت اس کو خاص طور پر یہ الرجی کہا گیا. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ اس کی ہسٹری تھی تھوڑی سی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امیون سسٹم جو ہے وہ نارملی تو اس کو یہ چاہیے کہ جو بھی ہارمفل سب کوئی چیز آئے تو اس کو وہ فائٹ کرتا ہے, لیکن یہاں پر الرجی والے لوگوں میں ایسی سینسیٹیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ہارم لیس چیزیں ہوتی ہیں, بے ضرر چیزیں ہوتی ہیں, جیسے پولن ہے, اور اسی طرح کسی مکھی کا کاٹنے کا وہ ڈنگ ہے, یا کسی بے ضرر بظاہر چیزیں جو اور لوگوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا
ان کے ذریعے سے. اور لوگوں کے جسم میں بھی وہ جاتی ہیں لیکن ان کے اندر یہ ریئیکشن نہیں ہوتا. کچھ لوگوں میں یہ ریئیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ الرجنز ان کو پھر یعنی کہ جو ہارم لیس بے ضرر اجزاء ہیں ان کو پھر ہم الرجنز کہتے ہیں کہ جب یہ باڈی میں آتے ہیں تو باڈی ایک طرح سے ایگزیجریٹڈ رسپانس دیتی ہے اور کچھ ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں ہسٹامین وغیرہ خاص طور پر جس کی وجہ سے وہ سارے ریئیکشن مثلا بہت زیادہ چھینکیں آ رہی ہیں, ناک بہ رہی ہے, آنکھوں میں سے پانی نکل رہا ہے, ایزما ہو گیا ہے, کاف آ رہی ہے اور یا سویلنگ کسی جگہ پہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو یہ الرجک رسپانس ہوتا ہے. اور کامن الرجنز جو ہوتے ہیں یوزلی پولن ایک تو جیسے میں نے بتایا, اسی طرح جو گھروں کی یہ مٹی ہوتی ہے نا ہاؤس ڈسٹ کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی مائٹس ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کیڑے خردبینی آپ کہہ لیں, مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں. ان کے جسم سے خاص چیز نکلتی ہے پروٹین, اس کے ذریعے سے. اسی طرح یہ فنگس جو کائی لگ جاتی ہے اس میں, پھر اسی طرح اینیملز کی سکن کے اندر سے جو آئل پروڈیوسنگ گلینڈز ہیں ان کے اندر سے ایک پروٹین نکلتی ہے اور وہ بھی جو ہے وہ کاز کر سکتی ہے. تو یہ کامن ایگزامپلز ہیں. اب یہ ہے کہ الرجک پرسن میں جو اس بندے کی باڈی ہے نا وہ الرجن کو نقصان دہ اور خطرناک چیز سمجھ لیتی ہے. ہوتا یہ ہے دوسرے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ان سے, لیکن اس کے اندر اس کو اس کا امیون سسٹم بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر ایک بہت خطرناک چیز آ گئی ہے, اور وہ بہت تیزی کے ساتھ رسپانس کر دیتا ہے اور وہ سبسٹینسز ریلیز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی جب یہ سارا ایکشن ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ہسٹامین اور چیزیں ایسی ریلیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک باڈی کے اندر یہ سمٹمز یا یہ چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں, جیسے ناک کا بہنا, آنکھوں میں سے پانی نکلنا یا تپھڑ پڑ جانا جسم کے اوپر. اور یہ کیوں ہوتا ہے کچھ لوگوں میں, اس کی ریزن انٹائرلی کلیئر نہیں ہے, لیکن بہرحال بعض لوگ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہیریڈیٹری ہو سکتا ہے, یعنی موروثی وراثت میں ملا ہے. اگر کسی کی مدر کو یا فادر کو ہے تو اس کے بچوں میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا, پھر یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ پہلی دفعہ اگر الرجن باڈی کے اندر داخل ہوتا ہے تو تھوڑا سا رسپانس ہوتا ہے, زیادہ سویئر نہیں ہوتا, لیکن اس کے بعد باڈی چونکہ وہ سینسیٹائز ہو جاتی ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ والا جو سبسٹینس ہے نا یہ خطرناک ہے, یعنی اس الرجک پرسن میں. تو وہ پھر دوبارہ جب وہ چیز آتی ہے جسم کے اندر تو بہت زیادہ سویئر قسم کا ریئیکشن ہو سکتا ہے, اور بعض دفعہ تو سیکنڈز میں منٹس میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے, اور بعض دفعہ کچھ چیزوں کے معاملے میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں. اور بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جن سے الرجی ہوتی ہے لوگوں کو, ہوتی ہے. مثلا بعض دفعہ کسی ایگ سے ہوتی ہے, پینٹ سے ہوتی ہے, اسی طرح فش سے بعض لوگوں کو ہوتی ہے, خاص قسم کی فش سے, اور اسی طرح اور کھانے کی چیزوں سے بھی الرجی ہو سکتی ہے. تو اس میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے, بعض دفعہ تو فوراً ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ رسپانس میں ٹائم لگتا ہے. اب یہ فگر آپ کو بتا رہی ہے کہ کس طرح سے امیون سسٹم میں جب کوئی فورن سبسٹینس آتا ہے, مثلا پولن ہے یا کوئی وائرس ہے, کوئی بیکٹیریا, یہ ساری چیزیں کوئی بھی چیز جو فورن آ جاتی ہے اندر, تو دو قسم کے رسپانس ہوتے ہیں. جو الرجک انڈیویجول ہیں, یعنی وہ لوگ جن کے اندر الرجی کا ریئیکشن تیزی سے عمل میں آتا ہے, ان میں کیا رسپانس ہوتا ہے, اور جو نان الرجک ہیں تو نان الرجک والا جو ہے اس میں نارمل امیون رسپانس, جیسے میں نے بتایا کہ ایسی اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں جو کہ اٹیک کرتی ہیں پھر اس کو, اور وہ چیز ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے, وہ چیز مر جاتی ہے, نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن الرجک بندے میں ایک خاص قسم کی اینٹی باڈی بنتی ہے جس کو آئی جی یعنی امیونوگلوبولن ای کہتے ہیں. یہ اوور پروڈیوسڈ ہوتی ہے اور پھر اس کی بنا پر جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے کہ جسم کے اندر مختلف ہمیں علامات ظاہر ہو جاتی ہیں. اب یہ کامن الرجن جیسے میں نے بتایا پولن ہے, ڈسٹ مائٹس ہیں, مولڈ ہیں, پیٹ ڈینڈر ہے, فوڈز ہو سکتے ہیں, انسیکٹ کی یعنی مختلف کیڑوں کے کاٹنے سے, ڈنگ سے, اور مختلف میڈیسن سے بھی ہو سکتی ہے. انشاءاللہ ان کو ایک ایک کر کے میں بتاتی ہوں. یہ پولن ہے, یہ ہاؤس ڈسٹ مائٹ ہے, یہ پینٹس ہیں اور یہ میڈیسنز ہیں. اسی طرح وہ مولڈ ہے, یہ بی ہے, بی کا سٹنگ, اور اسی طرح بعض لوگوں کو یہ لیٹکس جو گلوز وغیرہ ہوتے ہیں اس سے ہو جاتی ہے, اور بعض دفعہ کاکروچز وغیرہ کی ان کے جسم سے ایسی چیزیں نکلتی ہیں, ان سے بھی بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے. اب جیسے میں نے بتایا کہ کیوں ہوتی ہے بعض لوگوں میں, یا تو موروثی ہو سکتی ہے, کچھ الرجیز چلتی ہیں جیسے موروثی طور پر. پھر اسی طرح بعض دفعہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اسموک ہے یا ڈیزل ایگزاسٹ کے پارٹیکلز ہیں, یہ چیزیں بھی بعض دفعہ الرجک ریئیکشن
پروموٹ کر دیتی ہیں. مثلاً اسموک کے بارے میں آتا ہے, ٹوبیکو اسموک جو ہے اس سے الرجی اور استھما ہو سکتا ہے, ڈیزل فیوم سے بھی الرجی ہو سکتی ہے, اور جو اسموکنگ ہے اس میں جو لوگ ایسے انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں جہاں اسموک کر رہے ہوں لوگ, فار ایگزامپل گھر ہے یا آفس ہے یا کوئی ایسا ایریا, تو وہاں کے لوگوں کو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا بہت استھما کا پرابلم ہے یا کوئی ایسا ہے تو ان کو یہ چیزیں سویئر ہو جاتی ہیں پھر, یعنی کہ یہ اسموک جو ہے ایک تو خود بھی کاز کرتا ہے اور دوسرا ان علامات کو زیادہ بڑھا دیتا ہے جن کے اندر پہلے ہی الرجک ریئیکشنز ہوتے ہیں. اسی طرح جو عورتیں پریگنینسی میں اور بچوں کو دودھ پلانے کی مدت میں اسموک کرتی ہیں تو ان کے بچے جو ہیں ان کو ایگزیما ہو سکتا ہے اور ان کے اندر بھی ایستھما وغیرہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, یعنی تقریباً ڈبل ہو جاتے ہیں نان اسموکنگ مدرز کی نسبت. اچھا جی, اس کے علاوہ بعض انفیکشنز ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے الرجی ہو جاتی ہے اور کسی بھی عمر میں یہ ہو سکتی ہے. یہ کچھ فیکٹس ہیں, یہ مجھے پاکستان کے فیکٹس نہیں ملے, یہ بیسیکلی نارتھ امریکنز میں ہیں. 50 ملینز کے قریب جو لوگ ہیں نا نارتھ امریکنز, وہ الرجی کنڈیشنز کو فیس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور کاسٹ جو ہے الرجیز کے اوپر جو بیماریوں پہ جو خرچ آتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اٹس مور دین $10 بلین ایک سال میں. اور اسی طرح نیزل الرجیز تقریباً 35 ملین امریکنز کو افیکٹ کیے ہوئے ہیں اور 6 ملین ان میں سے چلڈرن ہیں. ایستھما جو ہے یہ 15 ملین امریکنز کو افیکٹ کیے ہوئے ہیں اور 5 ملین جو ہیں ان میں سے بچے ہیں. اور پچھلے 20 سالوں میں ایستھما کا جو نمبر ہے, دمہ, ایستھما سمجھتے ہیں نا, دمے کا جو ہے کیسز, ان کی تعداد ڈبل ہو گئی ہے پچھلے 20 سالوں میں. اب پولن پہ آ جائیں. سب سے پہلے پولن ہے. اس میں پہلے دیکھتے ہیں کہ ہے کیا. یہ فائن پاؤڈر لائک گرینز ہوتے ہیں جو کہ مختلف پلانٹس میں پیدا ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پھولوں کے اندر جو ایک یلو چیز ہوتی ہے وہ پولن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ مختلف گراس, مختلف ٹریز اور ویڈز وغیرہ کے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ چھنکیں آتی ہیں, ناک بہنے لگتی ہے, ناک بند ہو جاتی ہے, آنکھوں میں اریٹیشن ہوتی ہے اور پانی نکلنے لگتا ہے. اس ساری کنڈیشن کو ہے فیور بھی کہا جاتا ہے. اس سے اب ہم بچ کیسے سکتے ہیں, کیونکہ پریونشن جو ہے وہ بیسٹ کیور ہے. تو اس لیے جن لوگوں کو یہ پرابلم ہو وہ ایسے دن جن میں زیادہ ہوا چلتی ہے, آندھی آتی ہے, جس میں زیادہ پولن کاؤنٹ ہو جن دنوں میں, تو وہ اندر رہیں اور اپنی ونڈوز وغیرہ بھی بند رکھیں اور ایئر کنڈیشنر چلا لیں یعنی اس موسم میں, تو ان کے سمٹمز کم ہو سکتے ہیں یا وہ اوائڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح ماسک پہن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسلام آباد میں زیادہ تر پیپر ملبری پولن ہے, اس سے الرجیز ہے. اسی طرح یہ ڈسٹ مائٹ ہے, یہ بڑی سی تصویر نظر آ رہی ہے, اسے گھبرانا چاہیے, بالکل مائکروسکوپ کے نیچے نظر آنے والا کیڑا ہے, ٹھیک ہے. یہ گھروں میں ڈسٹ وغیرہ جہاں اکٹھی ہو جاتی ہے مختلف جگہوں پر, اور خصوصاً ہیومیڈیٹی جہاں ہوتی ہے زیادہ, تو وہاں پر یہ زیادہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اور پھر جیسے تکیے ہیں, چادریں ہیں, بچوں کے اسٹف ٹوائز ہیں, اگر ان کو ہم نہیں واش کرتے اور نہیں صاف رکھتے, کارپیٹس ہیں, پردے ہیں, ان جگہوں پہ جب ڈسٹ اکٹھی ہوتی ہے تو یہ مائٹس جو ہیں اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر جب ہمارے سانس کے اندر جاتی ہیں تو پھر چیسٹ کی پرابلمز ہو جاتی ہیں, جیسے دمہ ٹائپ ہو جاتا ہے اور سانس لینے میں مشکل ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گھروں کی صفائی, ایسے مقامات کی صفائی خاص طور پر کہ جہاں پہ ڈسٹ کلیکٹ ہو سکتی ہے, یہ بے حد ضروری ہے. اسی طرح مولڈ ہے, یہ بھی جیسے فنگس ہوتا ہے ایک ٹائپ کا, اور یہ وارم اور ڈیمپ پلیسز میں زیادہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر بھی الرجنز ہوتے ہیں جو کہ اسکن ریشز یا سانس کی تکلیف پیدا کر سکتے ہیں. اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ ایسی جگہوں کو اوائڈ کیا جائے, اور گھروں کے اندر خاص طور پر ہوادار کمرے ہوں اور ٹیمپریچر جو ہے وہ ایسا رکھا جائے کہ بہت زیادہ ہیومیڈیٹی اور وہ چیزیں نہ ہوں, تو پھر یہ نہیں اگیں گے ایسی جگہوں پہ. بعض دفعہ دیکھا ہوگا کہ واش رومز وغیرہ میں یہ مولڈ, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جلدی پیدا ہو جاتی ہیں. اسی طرح پیٹس جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں, یہ ڈاگ ہے لیکن کیٹ سے بھی ہو سکتا ہے, اور ان کی جیسے میں نے بتایا کہ اسکن سے ایسے چیزیں نکلتی ہیں, ایک پروٹین جو کہ بعض لوگوں کو الرجی کاز کر دیتی ہے. تو اس کے لیے پیٹس کی اپنے لیونگ ایریا میں جہاں پہ سوتے ہیں رہتے ہیں وہاں پہ نہیں ان کو آنا چاہیے, اور خاص طور پر پھر ان کو صفائی کا بندوبست بھی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, ویکیوم کریں. اور پھر ایسے لوگوں کو بعض دفعہ الرجی شاٹس یعنی ٹیکے بھی لگائے جاتے ہیں. پھر فوڈز ہیں, فوڈز میں مختلف فوڈ سے الرجی ہو سکتی ہے, اس میں بھی ایستھما ہو جاتا ہے, یا بڑے بڑے وہ ریڈ پیچز پڑ جاتے ہیں, خارش ہوتی ہے, اور بعض دفعہ بہت سیویئر ہو سکتا ہے, اینافیلیکٹک شاک میں چلا جاتا ہے پیشنٹ. اور اس میں یہ ہے کہ پریونشن میں
ایسے فوڈز کو اوائڈ کیا جائے، اور پھر یہ کہ ڈاکٹر سے فوراً رجوع کیا جائے اگر خطرناک حد تک سمٹمز ڈیولپ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح انسیکٹ بائٹس ہیں، اور اس میں شہد کی مکھی ہو سکتی ہے، کوئی کیڑا اور ہو سکتا ہے، سانپ ہو سکتا ہے، کوئی بھی انسیکٹ کی بائٹس یا اس طرح سانپ وغیرہ کی، ان سے بھی بعض دفعہ الرجک ری ایکشن سیویئر کسی کو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی پھر یہ کہ ٹریٹمنٹ میں ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے فوراً، اور اس کو بعض دفعہ ٹیکہ لگانا پڑتا ہے ایپینیفرین کا، اور اسی طرح بعد میں بچنے کے لیے پھر انجیکشنز دیے جاتے ہیں، الرجی شاٹس. ٹھیک ہے. اسی طرح مختلف میڈیسن سے بھی ری ایکشن ہو جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں پھر ان ڈرگز کو اوائڈ کرنا چاہیے. بعض دفعہ ڈرگز کے ری ایکشن سیویئر ہو جاتے ہیں، اور اس میں سانس بند ہونے لگتی ہے، نگلنا مشکل ہو جاتا ہے، فیس سویل کر جاتا ہے، منہ اور اندر یہ سارا گلا وغیرہ سویل کر جاتا ہے، سانس لینے میں دقت ہونے لگتی ہے، اور اسکن کے اوپر بڑے بڑے ریڈ کلر کے پیچز بن جاتے ہیں. تو یہ سیویئر ہو جائے تو پھر میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے. یہ ایک چارٹ ہے جس میں بتایا گیا کہ مختلف جو حصے ہیں ہمارے، لنگز ہیں، نوز اینڈ آئیز ہیں، اسکن ہے، اسی طرح انٹسٹائنز ہیں. بعض دفعہ اندر بھی انٹسٹائنز میں، آنتوں میں بھی یہ ری ایکشن ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وامٹنگ، ڈائریا اور اس قسم کی پرابلمز پیش آ جاتی ہیں. باقی تقریباً میں آپ کو بتا چکی ہوں، جس میں ایستما ہے، اور اسی طرح آنکھوں کے اندر الرجی ہے، اور ناک میں ہے، اور اسکن کے اوپر ایگزیما ہے، اور خارش وغیرہ ہے. یہ کچھ پکچرز ہیں الرجک ری ایکشنز کی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسکنز بھی، اور اسی طرح اس بچے کو جیسے سویل ہوا ہوا ہے فیس، اس کا آنکھیں بھی بند ہو گئی ہیں. اسی طرح ایستما ہے. ایستما یوزلی لوگوں کو یہ پولن وغیرہ سے ایستما ہی ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو یہ لنگز اور یہ جو سانس کی نالی ہے نا، یہ کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے. سانس کی نالی جب کنسٹرکٹ ہوتی ہے تو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، اور پھر ویزنگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص آواز آتی ہے ان لوگوں کے سانس لینے میں، اور شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے، اور تیز تیز سانس آتی ہے، اور بہت مشکل میں ہوتے ہیں. چیسٹ کے اندر ٹائٹنس کی فیلنگ آتی ہے، کھانسی بھی ہوتی ہے ساتھ. تو مائلڈ کیسز میں سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ریلیکس کیا جائے، اس کو تسلی دی جائے، ری ایشور کیا جائے، تم انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. کیونکہ بعض دفعہ وہ سٹریس کی وجہ سے وہ ری ایکشن زیادہ سیویئر ہو جاتا ہے، تو اس کو ری ایشور کیا جائے. اور پھر مائلڈ کیسز میں تو اینٹی ہسٹامینز وغیرہ جو ایلوپیتھی میں دیتے ہیں، ڈرگز یوز ہو سکتی ہیں. ایستما کے لیے انہیلر یوز ہو سکتا ہے. اور اسی طرح باقی آلٹرنیٹ تھراپیز جو ہیں، اس پر انشاءاللہ تھراپیز میں بات ہوگی، جیسے بلیک سیڈ آئل ہے، ہنی ہے. اسی طرح نیکسٹ جو ہے، یہ انہیلر کا یوز بتایا گیا. انہیلر کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں، یہ بھی صحیح طریقہ پتا ہونا چاہیے، تاکہ جن لوگوں کو ایستما ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ انہیلر رکھتے ہیں، تاکہ جب بھی ان کو اٹیک ہو، پتہ نہیں ہوتا کس وقت شروع ہو جائے، تو وہ اپنی میڈیسن لے سکیں، کیونکہ یہ والی میڈیسن سانس کے ذریعے سے لی جاتی ہے. ٹھیک. اس میں پھر اسی طرح اوائڈنس، یعنی اوائڈ کیا جائے، الرجنس کو اوائڈ کرنے کی پوری کوشش. جس کو پتہ چل جائے کہ مجھے فلاں چیز سے الرجی ہے تو اس کو پھر اوائڈ کرے اور پرہیز کرے. اسی طرح ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، پھر الرجی کے ٹیکے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، جن لوگوں کو ایلوپیتھی میں یہ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. اسی طرح اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے رہے مسلسل الرجی کے بارے میں، مزید تحقیق اور مزید ایجوکیشن، یہ بہت ضروری ہے. سیویئر کیسز میں جیسے میں نے بتایا کہ ایستما کا سیویئر اٹیک ہو سکتا ہے، اور مریض بے ہوش ہو سکتا ہے، اور اس کی یعنی بلڈ پریشر بہت لو چلا جاتا ہے، اور اس کو مشکل ہوتی ہے سانس لینے میں. تو ایسی صورت میں پھر یہ میڈیکل ایمرجنسی ہے، اور اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا یہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کو ڈاکٹر طلعت بتاتی ہیں. کہ جب انافیلیکٹک شاک ہو جاتا ہے، تو اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے ارد گرد کوئی مریض ایسا ہو جس کو اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے، تو پھر آپ اس کے لیے کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ابھی میں ڈاکٹر طلعت کو کہوں گی کہ وہ انافیلیکٹک شاک کے بارے میں آپ کو بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میں آپ کو یہ انافیلیکٹک شاک کے بارے میں بتاؤں گی. یہ کیا ہے؟ یہ الرجی کا شدید رد عمل ہے. مثلا ایک تو ہے نا کہ تھوڑی سی میڈیسن کوئی سی اوائڈ کیا یا کچھ ٹوٹکا کیا تو ٹھیک ہو گئے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حملہ آور اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اس پہ بہت زیادہ شدید رد عمل ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ خارش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بہت سے وہ دانے بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ گلے میں سوجن ہو جاتی ہے، اور سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، کچھ نگلنے میں مشکل ہوتی ہے، بول نہیں سکتا انسان. پھر اس کے بعد بلڈ پریشر ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتا ہے. جب یہ ری ایکشن ہوتا ہے، ہسٹامین ریلیز ہوتی ہے. ایک ہسٹامین ہوتی ہے جو باڈی سے ریلیز ہوتی ہے،
تو وہ بہت زیادہ جب ریلیز ہوتی ہے تو بی پی ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتا ہے اور بندہ گر جاتا ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے یا ویسے ہی انکانشیس تھوڑا سا غرودگی میں آ جاتا ہے یا بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ وجوہات وہی ہیں جو کہ الرجی کی چیزیں ہیں. کھانے کی کوئی چیز کھا لی, کسی چیز نے ڈنگ مار دیا, اور دوائیں ہو سکتی ہیں, اور اس کے علاوہ ناک کے ذریعے کچھ سونگھ لینا, مثلا یہ پولن بھی ناک کے ذریعے جاتے ہیں, دھواں ناک کے ذریعے جاتا ہے, اور ڈسٹ الرجی جو سارا کچھ ہے یہ ناک کے ذریعے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اب اس میں یہ سارا کچھ دیکھیں, یہ ڈفرینٹ چیزیں دکھائی گئی ہیں جس میں کس کس چیز سے الرجی ہوتی ہے رائٹ سائڈ پر. پھر لیفٹ سائڈ پر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ سوج جاتی ہیں, چہرے پہ وہ ریش سا آ جاتا ہے, ریڈ ہو جاتا ہے, اور زبان دیکھیں وہ بھی سوجی ہوئی ہے, بالکل بولا نہیں جاتا, گلا بند ہو جاتا ہے, اور یہاں پہ بھی سانس آنے میں مشکل ہو جاتی ہے, گلا یوں لگتا ہے جیسے یہاں سے بند ہوگی. اس کے علاوہ نیچے بھی وہ ریڈنس ہی دکھائی گئی ہے, اور یہ پینٹس ہیں اور وہ کریبس ہے, کئیوں کو سی فوڈ سے الرجی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ اس میں دکھایا گیا ہے کہ سی فوڈ دکھائی گئی ہے. اب اس میں وہی ہے کہ کسی بچے کو کسی کیڑے نے کاٹا یا اس نے کچھ کھا لیا تو اس سے اس کے ایک دم سے آنکھیں بھی اتنی سوج گئیں کہ وہ کھل ہی نہیں رہی. اور اکثر یہ آپ دیکھیں کہ شاید کی مکھی کاٹ لے آنکھ کے اوپر, یا کوئی چھوٹے بچوں کو مچھر ہی کاٹ لے تو وہ کئی دفعہ کافی سوج جاتی کہ آنکھ کھلتی نہیں ہے. اور اڈیما جس کو مطلب سویلنگ جس کو کہتے ہیں, اور وہ ہو جاتا ہے اور پورے چہرے پہ ہوا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ پوری باڈی کے اوپر ریڈنس ہے, جیسے خسرے وغیرہ کا ہوتا ہے نا, اس طرح سے ریڈنس ہو جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں. یہ سارا دکھایا گیا کہ سارا سسٹم جو ہے نا اس میں انوالو ہو جاتا ہے. ایک دم سے جب دشمن زیادہ آ جاتا ہے تو پورا لنگز بھی چہرے کا آپ کو دکھا دیا. پھر اس کے بعد کئی دفعہ ایسی میڈیسن یا فوڈ ہوتی ہیں جو کہ انٹسٹائن پہ اٹیک کرتی ہیں اور موشنز لگ جاتے ہیں اور پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے, اور اسی طرح سے خارش ہو سکتی ہے سکن میں, اور پھر بی پی لو ہو جاتا ہے. خارش اکثر زیادہ ہوتی ہے نا یا سانس, تو ایک دم سے وہ بی پی لو ہو جاتا ہے, سارا بلڈ جو ہے نا وہ سکن کی طرف آ جاتا ہے اور بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے اور انسان گر جاتا ہے. لو بلڈ پریشر تبھی ہم کہتے ہیں جب انسان گر جاتا ہے. تو یہ ایک سیفٹی میکانزم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ جیسے وہ بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو انسان گر جاتا ہے, اور کئی لوگ جو ہیں گرنے کے بعد جب ریسٹنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا بحال ہو جاتے ہیں. اب اس میں علامات میں ہے کہ 5 سے 30 منٹ وہ الرجیز لیتی ہیں جو کہ ڈائریکٹ بلڈ میں انجیکٹ ہوتی ہیں. مثلا کوئی کیڑا کاٹ گیا, سانپ نے کاٹ لیا, یا کوئی انجیکشن لگا دیا کسی میڈیسن کا, تو وہ 5 سے 30 منٹ لیتے ہیں اسی شوک کے کنڈیشن میں جانے میں. اور جو کھانے کے ساتھ ہوتی ہیں 2 گھنٹے تک بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ ان کا ریئیکشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے ہوتا ہے. پھر پرسنٹیج دی گئی ہے کہ جلد جو ہے وہ 80 to 90% افیکٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سانس کا عمل 70%, اور نظام ہضم جو ہے وہ 30 to 40%, اور دوران خون جو ہے وہ 10 to 40%, اور اعصاب کہ انسان ایک کنفیوژن کی کیفیت میں آ جاتا ہے, جیسے کچھ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہو, دماغ خالی خالی ہے, تو اس طرح سے وہ بھی کئی دفعہ انوالو ہو جاتا ہے 10 to 15%. اسکن کے اوپر جلد کی خارش ہے اور جلن بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے علاوہ تھپڑ اور ہونٹوں کا سوج جانا. ہونٹ اکثر کئی دفعہ بہت زیادہ سوج جاتے ہیں کسی بھی الرجی, میڈیسن میں اور فوڈ الرجی میں. پھر چہرے کی سوجن ہے, ناک اور آنکھوں سے پانی کا بہنا اور لال ہونا, اور جلد کا نیلا ہونا. سانپ کے کاٹنے سے اکثر جلد نیلی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد بریتھلیسنس ہے, سانس کی تکلیف جس میں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے, سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور وہاں سے ہوا پاس نہیں کر سکتی, اور جیسے جیسے ہوا پاس نہیں کر سکتی کاربن ڈائی آکسائڈ اندر بڑھتی جاتی ہے اور سانس جو ہے وہ اور زیادہ مشکل سے لیا جاتا ہے. نگلنے میں بھی درد ہوتی ہے, اور کھانسی, ایک کئیوں کو الرجک کھانسی بھی ہوتی ہے نا, کف جو ہوتی ہے الرجک کف, اس میں کھانسی رکتی نہیں ہے, اٹیک پہ اٹیک آتا جاتا ہے, تو اس سے جو ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جاتی ہے, اس میں پھر انہیلر وغیرہ یوز کریں تو اس سے بہتر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو شوک کی کنڈیشن ہوتی ہے اس میں نبض تیز ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, اور دل جو ہے وہ تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے. یہ سب علامات ہم دیکھیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے خرابی کی طرف جا رہا ہے, یہ زیادہ کنڈیشن خراب ہو رہی ہے اور اس کو کسی میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے, یہ اب ہم ہینڈل نہیں کر سکتے. مثلا نبض تیز ہونا, سانس میں دشواری, اور بلڈ پریشر کا لو ہونا. پھر اس کے علاوہ یہ باقی جو میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ کسی کئیوں کا پیشاب بھی بار بار آنا شروع ہو جاتا ہے الرجی کی وجہ سے,
اور پیٹ میں درد، پیچش، غنودگی، سینے میں گھٹن، بولنے میں مشکل، یہ سب جو ہیں وہ ہیں. اور کن لوگوں کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان پر زیادہ سیویئر قسم کا اٹیک ہو، جو پہلے سے ہی استھما کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا جن کو ایگزیما ہوتا ہے یا کوئی اور الرجک اسی طرح سے ڈیزیز ہوتی ہے، ان کو زیادہ چانس ہوتا ہے کہ ان کو یہ شدید ریئیکشن ہو جائے. یہ سب کچھ منٹوں میں ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں پینک کریٹ نہیں کرنا، ہمیں خود کو اپنے حواس میں رکھنا ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا پیشنٹ ہے یا مریض ہے، اس میں مریض کی جلد اور دیکھیں کہ اس کے اوپر کوئی ریش تو نہیں ہے، کوئی تپڑ تو نہیں ہے، پھر اس کے اوپر منہ کی جھلیاں جو ہیں وہ خشک تو نہیں ہے یا ریڈنس تو نہیں ہوئی، منہ میں کوئی چیز تو نہیں ہے جو اس نے کھائی اور فوراً یہ ریئیکشن ہو گیا، سانس میں دشواری تو نہیں، بلڈ پریشر کم تو نہیں، اور نبض ہم چیک کر سکتے ہیں، ہارٹ بیٹ ہم سن سکتے ہیں بغیر کسی آلے کے. کوئی سوجن چہرے پر یا جسم کے کسی بھی حصے پر تو اس کو نوٹ کر لیں، اور پیٹ میں درد یا مروڑ ہو تو اس کو بھی نوٹ کر لیں. اب یہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ لیبارٹریز میں جا کر، الرجی کی خاص لیبارٹریز ہوتی ہیں، وہاں پہ جا کر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. آپ لوگوں سے بہت سے لوگوں نے کروائے ہوں گے کہ کوئی خاص چیز سے الرجی ڈائگنوز نہ ہو کہ ہمیں اس چیز سے الرجی ہے، تو وہاں جاتے ہیں اور مختلف چیزوں سے انجیکشن تیار کر کے وہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ پیچ ٹیسٹ کرلاتا ہے، جس میں دیکھیں بیک پہ بنایا گیا ہے اس کے اوپر، اور مختلف چیزوں سے انجیکٹ کرتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کس چیز سے ریئیکشن اس کو ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ بازو آپ کو دکھائی گئی ہے، وہاں پہ بھی لگا کے تو وہ نمبرنگ کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں 3 دن کے بعد دیکھا جا سکے کہ اس کو کس چیز سے الرجی ہے، کس سے کم ہے، کس سے زیادہ ہے یا کسی سے نہیں بھی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو گیا ہے یا وہ گر گیا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ الرجی کی وجہ سے ہوا ہے یا کسی اور وجہ سے. اس میں ایک تو دما سے بھی سانس مشکل سے آتی ہے، اور عام دما کے مریض جو کہ الرجی کی وجہ سے نہیں ہوتے تو ان میں کیا ہوگا، ریش نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ریش نہیں ہوگا، کوئی دانے نہیں ہوں گے، کوئی سرخی نہیں ہوگی، صرف اس کی سانس میں تکلیف ہوگی. اس کے علاوہ عام کمزوری سے بھی بے ہوش ہو جاتا ہے کوئی بندہ، فینٹ ہو جاتا ہے، سن سٹروک ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوگا، اور کوئی چیز نہیں ہوگی، ریش بھی نہیں ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ بندہ پیل ہوگا، اس کا رنگت پھیکی پڑ جائے گی. تو اس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اس کو الرجی نہیں ہے، بلکہ یہ کمزوری کی وجہ سے یا خون کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا ہے. ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے جو کہ سائیکولوجیکل ہوتی ہے. کئی لوگ کسی غم کے موقع پر یا کسی خوشی کے موقع پر یا کسی اور ٹینشن کے موقع پر ویسے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو ان میں کوئی علامت نہیں ہوگی، پیلر بھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ فلش کر رہے ہوں گے. کئی جو ٹینشن میں آ جاتے ہیں تو رنگت سرخ ہو جاتی ہے نا، تو اس میں زیادہ تر یہی ہوگا اور باقی علامات نہیں ہوں گی. اب اس میں بچاؤ کیسے کرنا ہے کہ ایسی دواؤں سے اور ایسی آب و ہوا سے جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جو الرجی پیدا کرتی ہے، اس کو ایوائڈ کیا جائے، اس سے پرہیز کیا جائے. پھر اس کے علاوہ کوئی کیڑا یا شہد کی مکھی کا ڈنگ ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں کہ مکھی اگر اس کے اوپر کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کالے کالے کاڑے جو ہوتے ہیں یہ کئی دفعہ چپٹ جاتے ہیں تو اترتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو اتارنے کا ان کا کسی فٹ لے لیں یا کوئی جو ریزر ہوتا ہے اس سے آپ اس کو دبائیں نہ، کیونکہ دبانے سے اس کا ڈنگ جو ہے نا وہ آپ کے اندر اور زیادہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے، مکھی ہو یا کوئی اس طرح سے کیڑا جمع ہوا اوپر. منہ کے ذریعے جو ہے اس میں خشک میوہ ہے، بادام ہے، اخروٹ، مونگ پھلی وغیرہ جو ہیں یہ ان سے بھی پرہیز کیا جائے. ٹھیک، اب یہ مریض کے لیے جو میڈیکل ایمرجنسی ہے اس میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تو ریسسیٹیشن ہے، یعنی کہ اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کریں چھینٹے مار کر یا کچھ کسی اور طریقے سے. تو اس کو تھوڑا سا آپ ری ایشور بھی کریں کہ کچھ نہیں ہوا، گھر والوں کو بھی ری ایشور کرنا چاہیے. پھر اس کے جو سانس کے جو لینے کا جو عمل ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے، منہ کے ذریعے ہوتا ہے. تو اگر کوئی مریض جو ہے وہ اس طرح سے لیٹا ہوا ہے تو اس کے نیچے سے تکیہ وغیرہ نکال دیں. ٹھیک ہے، تاکہ اس کی جو سانس کی نالی ہے وہ سیدھی ہو جائے. اگر ایسے ہوگا تو سانس لینے میں دشواری ہوگی. سر ہونا چاہیے سیدھا باڈی کی لائن پہ. پھر اس کے علاوہ ہمیں وہاں پر پانی کی خاصی مقدار ہونی چاہیے اور خاص طور پر کلوز مانیٹرنگ ہونی چاہیے، نگہداشت، کہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا کہ کہیں ادھر ادھر گر نہ جائے اور اس کے کہیں اور زیادہ کوئی ریش وغیرہ نظر آ جائے. کوئی الرجی کی دوا ہو جو آپ جانتے ہو کہ یہ الرجی کی دوا ہے اور مریض جو ہے وہ نگلنے کے قابل ہو، ہوش میں آ جائے، تب آپ اس کو
فوری طور پر ایک الرجی کی گولی دے سکتے ہیں تاکہ ہاسپٹل جاتے جاتے یہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے. اس کے علاوہ جو نیبولائزیشن ہے، کئی لوگ پہلے سے ان کو پتا ہوتا ہے الرجی کا اور ان کے گھر میں موجود ہوتی ہے، تو ان کو ہم نیبولائزیشن کے ذریعے ایک الرجی کی دوا وینٹولین ہوتی ہے جس کو سالبیوٹامول بھی کہتے ہیں، وہ ہم اس میں ڈال کر اس کو فوری طور پر، اگر کوئی اور گھر میں نہیں ہے اور سانس کا ہی پتا ہے کہ سانس کی نالیاں بند ہو رہی ہیں، تو اس کو ہم کر سکتے ہیں اگر آپ پہلے کرتے رہے ہیں. تو جن لوگوں کو کسی خاص چیز سے الرجی ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے پاس ایک کارڈ رکھیں یا ایک بریسلٹ پہن لیں جس کے اوپر پتا ہو کہ اس چیز سے اس کو الرجی ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی خاص میڈیسن آپ کی پاکٹ میں ہے یا بیگ میں ہے تو وہ بھی لکھ دیں کہ میرے بیگ میں یہ میڈیسن ہے، مجھے یہ دے دیں. دوسرے، جن بچوں کو یہ الرجی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو اسکول والوں کو ضرور انفارم کریں، ٹیچر کو ضرور انفارم کریں کہ اس بچے کو اس چیز سے الرجی ہے اور اس کی اس طرح سے کیئر کرنی ہے، یا مجھے فوراً فون کریں. آپ ان کو ساری انسٹرکشنز دے کر بھیجنے چاہیے. کرنے کے کام یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو 1122 کو فون کرنا ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے، تاکہ جب تک آپ اس کو ہینڈل کریں اس وقت تک ایمبولینس آ جائے. اور مریض کو حوصلہ دیں، اور شہد کی مکھی کو جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کیڑا ہے تو اس کو دبائیں نہ، اور ویسے ہی کسی چیز کے ساتھ ہٹا دیں، اور اینٹی الرجی دوا دے دیں. مریض کو شوق میں جانے سے بچائیں، مطلب اس کو بالکل سیدھا لٹا دیں. نیکسٹ، اور اگر ایسا ہونے لگے کہ مریض بے ہوش ہو رہا ہے اور اس کا بی پی لو ہو رہا ہے تو یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے. اس میں تکیہ آپ نے نکال دینا سر کے نیچے سے اور اس کی ٹانگیں اوپر کر دینی ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے اس کی ٹانگوں کے اوپر، اس کی نیچے والی باڈی کے اوپر ایک کمبل یا اس کو وارم اپ کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ بلڈ فلو کا معاملہ ہے نا، تو اس میں اس کو سردی بھی لگ سکتی ہے. تو ایک مشکل حالت ہے جس میں دوران خون کم ہو جاتے ہیں اور یہ بلڈ پریشر کو کم کر دیتا ہے. پیشاب بھی نہیں آتا کیونکہ بلڈ فلو ہی کم ہو رہا ہے نا، پیشاب کو کم کر کے بند کر دیتا ہے. پٹھوں کی بھی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور ان کو بھی ڈیمیج کرتا ہے. اور بس اس کا آپ نے اتنا کام آپ نے کرنا ہے، اور چہرہ ایک سائڈ پر کر دیں تاکہ اس کا ایئر ویز جو ہے وہ کھل جائیں. ہمیشہ سائڈ پر چہرہ کرنے سے جو سانس کی نالی ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کھل جاتی ہے. اور آپ نے اس کو اگر کوئی فریکچر وغیرہ ہو گیا تو آپ نے اس کو بالکل ہینڈل نہیں کرنا، بس اس کی ٹانگیں جتنی آپ اونچی کر سکتے ہیں کر دیں، باقی 1122 والے آ کے کر لیں گے، اسٹریچر پہ ڈال لیں گے، اور وہ میڈیکل ان کے ساتھ گائیڈ ہوتی ہے تو وہ سارا کچھ خود ہینڈل کریں گے. اس میں یہ ہے کہ اس سے دیکھ کر ڈر نہیں جانا چاہیے کہ ہر الرجی کے بعد ہمیں یہ شوق ہو جائے گا، یہ بہت کم ہوتا ہے اور اس کے بہت بہتری کی امید ہوتی ہے اگر ہم فوراً میڈیکل ایڈ لے لیں تو. اور سانس کی نالی جو ہوتی ہے بند ہو سکتی ہے، اور سیویئر کنڈیشن میں ایک دم سے اگر کوئی انجیکشن لگ گیا جس سے آپ کو الرجی ہے تو اس سے کئی دفعہ ہارٹ فوراً بند ہو جاتا ہے، سانس بالکل بند ہو جاتا ہے، کارڈیک اریسٹ جس کو کہتے ہیں، اور بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور بے سود ہو جاتا ہے، اور اس میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم نے یہ لیکچر ارینج کیا تاکہ آپ لوگ اس سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں. اب اس کے بعد جو ریمیڈیز ہیں اور باقی جو ٹوٹکے ہیں یا ہربل اور دوسرے، وہ ڈاکٹر ذکیہ انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہیں. اور مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے الرجی کے بارے میں کافی کچھ سنا ہے، تو اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف کہ اس کو ہم کس کس طریقے سے کیور کر سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیورز فار الرجی بائی ہومیوپیتھی. اگر آپ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ پسند کرتے ہیں یا کرانا چاہتے ہیں تو اس میں کون کون سی ایسی ریمیڈیز ہیں جو کسی پیشنٹ کی جان بچا سکتی ہیں یا اس کی الرجی کو کم کر سکتی ہیں. الرجی بیسیکلی کیوں ہوتی ہے یہ آپ نے سارا سن لیا ہے. صرف ایک مختصراً تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ جیسے ہماری جب ریزسٹنس لو ہوتی ہے، یعنی ہمارا جو قوت مدافعت ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے، اور دوسرا ہمارا امیون سسٹم کمزور ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارے جسم کی حساسیت بڑھ جاتی ہے اور اس سے پھر الرجیز ڈیولپ ہونے لگتی ہیں. الرجیز آپ نے سنا ہے ساری جو وجوہات ہیں، انوائرمنٹل ہیں یا سیزنل ہیں یا فوڈ کے ذریعے یا بہت سے، جیسے آپ نے ڈسٹ مائٹس اور بہت کچھ سنا، ان سب چیزوں سے الرجیز ہوتی ہیں جو جس انوائرمنٹ میں ہم سب لوگ رہتے ہیں.
جس میں ہم سب سانس لیتے ہیں. سب لوگ بیمار نہیں ہوتے, کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اس میں صحت مند رہتے ہیں. تو یہ دیکھنا ہے کہ کون لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں یا کن لوگوں کی امیونٹی ویک ہوتی ہے یا ریزسٹنس لو ہوتی ہے. اس ریزسٹنس کو کم کرنے والے فیکٹرز کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلے جن فیملیز میں ٹی بی پائی جاتی ہے, انسان کو خود ٹی بی ہو یا جن کی فیملی میں ٹی بی ہسٹری ہو, دادا نانا چچا ماموں خالہ پھوپھی والدین میں سے یا بہن بھائیوں میں سے جن کو ٹی بی ہو, تو ان لوگوں میں حساسیت زیادہ پائی جاتی ہے. اور پھر ٹی بی کے جو یعنی جہاں پر ٹی بی ہسٹری پائی جائے تو اس میں جب کسی کو اسکن الرجی ہو یا نیزل الرجی ہو تو اس میں جو میڈیسنز یوز ہوتی ہیں وہ ہیں سب سے پہلے ٹیوبرکلینم جو ہے, یہ ٹی بی کا نسوڈ ہے ہومیوپیتھی میں. ٹی بی کے اسی سے بنایا گیا ہے جراثیم سے, لیکن اس کے اندر ٹی بی کے کوئی جراثیم نہیں پائے جاتے, بلکہ اس کو اس طریقے سے پوٹینٹائز کیا جاتا ہے کہ وہ ٹی بی کے اگینسٹ ہمارے باڈی کے اندر امیون سسٹم کو اسٹرانگ کر دیتا ہے, امیونٹی ڈیولپ کر دیتا ہے. ٹیوبرکلینم یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر یہ سب میڈیسنز کے لیے میں ایک ہی دفعہ آپ کو بتا دیتی ہوں. بڑے لوگ جیسے اب ہم یعنی ایڈلٹس جن کو کہتے ہیں 10 سال کے بعد کے جتنے ہیں لوگ, ان کو ہم پہلے 1 m میں 1 ڈوز سنگل ڈوز بھی دے سکتے ہیں اور 3 ڈوزز بھی, اور پھر ریگولر بیسس پہ ڈیلی بیسس پہ اس کو بچوں میں 30 پوٹینسی اور بڑوں کے لیے 200 پوٹینسی کا انتخاب کیا جاتا ہے. یہ تمام ریمیڈیز کے آگے پوٹینسیز نہیں لکھی ہوئی, یہ ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے لو پوٹینسی, بڑوں کے لیے ہائی پوٹینسی. اور جیسے 1 m پوٹینسی جو ہے وہ 1000 کے برابر ہوتی ہے, اور اس کو میکسیمم ہم بہت جلدی بھی اگر دیں تو ویک میں 1 دفعہ دے سکتے ہیں. اور جو 30 یا 200 پوٹینسی ہے وہ ڈیلی بیسس پہ دی جا سکتی ہے 2 سے 3 دفعہ روزانہ. تو اب ٹی بی ہسٹری کے جو پیشنٹس ہیں ان میں ٹیوبرکلینم ہم ویکلی بھی دیتے ہیں اور 2 ہفتے کے بعد بھی 1 ڈوز دیتے ہیں. یہ صرف 1 دن کے لیے دیتے ہیں, بار بار ریپیٹ نہیں کی جاتی. اور باقی جو میڈیسنز ہیں جیسے فاسفورس ہے, آرسینک آیوڈائڈ ہے, تو یہ ٹی بی ہسٹری والے پیشنٹس جن کو کسی بھی چیز سے الرجی ہو, خواہ فوڈ الرجی ہے یا اسکن الرجی ہے, نیزل الرجی ہے, ان سب کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسنز ہیں, حتیٰ کہ یہ ٹی بی کے تمام اثرات کو زائل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں. پھر جن کی انہیریٹنس میں الرجیز آ رہی ہیں, یعنی فیملی ہسٹری ہے الرجیز کی, ایستھما یا الرجی, تو ان لوگوں میں بھی کسی حد تک سینسٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے یا الرجیز زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو ان کے لیے ہم سب سے پہلی میڈیسن ہے کارسینوسینم, یعنی جن کے اندر ڈیزیز شفٹ ہو کے آئی ہے فیملی سے, تو ان کو سب سے پہلے 1 ڈوز کارسینوسینم کی دی جاتی ہے. یہ پھر مثال کے طور پر اب آپ ینگ جنریشن ہیں موسٹلی, تو ابھی بہت سے لوگوں کی شادی نہیں بھی ہوئی یا شادی ہوئی ہے تو ابھی بچے نہیں ہوئے, تو اگر آپ میں کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بیماری پائی جاتی ہے جو فیملی سے آپ تک شفٹ ہوئی ہے یا ٹرانسفر ہوئی ہے, یعنی انہیریٹڈ پرابلم ہے, تو اگر آپ لوگ اس کی صرف سنگل ڈوز کارسینوسینم لے لیں تو بہت سی فیملی ڈیزیزز آئندہ آنے والی نسلوں میں شفٹ نہیں ہوتی اس میڈیسن کے ذریعے. ایک بہت اچھی میڈیسن ہے کارسینوسینم. اور اس کے بعد اگر جیسے سویئر ڈیزیزز میں سویئر قسم کی ڈیزیزز کے بعد بھی الرجیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں, جیسے ٹائیفائڈ, ملیریا یا اور اس قسم کی بہت سی بڑی بڑی بیماریاں, جن کے بعد جسم کے اندر کچھ ایسی ویکنیسز پائی جاتی ہیں کہ الرجیز ڈیولپ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس میں جیسے اگر ٹائیفائڈ ہے, ٹائیفائڈ گزرا ہے اور اس کے بعد کسی خاص چیز سے الرجی ہو گئی ہے, تو ہم سب سے پہلے اس کو ٹائیفائڈینم دیتے ہیں. یہ ٹائیفائڈ کا نسوڈ ہے. تو ٹائیفائڈینم دینے سے کیا ہوتا ہے کہ 50% کیس ویسے کلیئر ہو جاتا ہے. پھر اگر تھوڑی بہت بیماری رہ جاتی ہے تو اس کو ہم وہ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے پھر جس قسم کی الرجی ہے اس کے مطابق دوا دیتے ہیں. پھر فلاور سے الرجی ہے, پھولوں سے الرجی ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس پھول ہوتے ہیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا, لیکن کچھ لوگ پھولوں کے پاس سے گزرے تو ان کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں, نزلہ شروع ہو جاتا ہے, رنی نوز شروع ہو جاتا ہے, اچھی فیلنگ آنے لگتی ہیں, ہر طرف خارش شروع ہو جاتی ہے, ناک, کان, گلا. تو ایسے لوگوں کو سبا ڈیلا میڈیسن دی جاتی ہے. سبا ڈیلا 1 m کی 1 ڈوز دینے کے بعد بڑوں کے لیے 200 اور بچوں کے لیے 30 پوٹینسی کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کی الرجیز کیور ہو جاتی ہیں. یہ کیور ہے, مینجمنٹ نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہیں ان سے الرجیز. پھر ہے ڈسٹ,
جیسے ہمارے ہاں عام طور پر دیکھیں جیسے کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا روڈز کے اوپر ڈسٹ ہے یا گاڑیوں کی یا اور کئی قسم کی، تو ڈسٹ الرجیز کے لیے جو سب سے اچھی دوا ہے وہ ہے پوتھوس. پوتھوس اس کو صرف 1 mg کی ہم ایک ہی ڈوز دیتے ہیں تو ڈسٹ الرجی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں، 2 سے 3 ڈوزز بھی دینی پڑتی ہیں 15 دن کے بعد یا ہفتے کے بعد ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. الحمدللہ پوتھوس سے ڈسٹ الرجی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اب ریمیڈیز ہیں، یعنی سمٹمز آپ کہہ سکتے ہیں، اسپیسیفک سمٹمز الرجی کے لیے، خاص طور پر نیزل الرجی کے لیے. یعنی اگر سانس کی پرابلم ہے، ناک سے پانی بہہ رہا ہے، اب ناک سے پانی بہنے کے ساتھ کچھ لوگوں کے آپ دیکھتے ہیں ناک بالکل سرخ ہو جاتی ہے، ریڈنس آ جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب ناک بہتا ہے مگر ریڈنس نہیں ہوتی. تو اگر رنی نوز ہے، پانی بہ رہا ہے ناک سے، خارش بھی ہو رہی ہے ناک میں اور ناک سرخ بھی ہے، اگر یہ 3 علامات پائی جائیں تو ہم اس میں ایلیم سیپا دیتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ پیاز سے بنی ہوئی دوا ہے. عام پیاز جو ہم کھاتے ہیں اس سے بنی ہوئی ہے. آپ دیکھتے ہیں جب آپ پیاز کاٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی پانی آئے گا، ناک سے بھی پانی آئے گا، خارش بھی بعض اوقات ناک میں تھوڑی الجھن سی ہوتی ہے. تو اسی سے بنی ہوئی دوا جو ہے پوٹینسی میں جب دی جاتی ہے تو وہ اس کو کیور کر دیتی ہے. تو ایلیم سیپا رنی، اچی اور ریڈ نوز کی دوا ہے. اور اسی طرح اگر رنی نوز تو ہے، آئز سے بھی پانی آ رہا ہے، ناک سے بھی پانی آ رہا ہے، نزلہ بہ رہا ہے، مگر آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، یعنی ناک سرخ ہونے کی بجائے اب آنکھیں سرخ ہو گئی. آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو نزلے میں آنکھیں بہت سرخ ہو جاتی ہیں اور آنکھوں میں خارش بھی ہوتی ہے، آنکھوں سے پانی بھی بہتا ہے. تو ایسے میں ہم یوفریشیا دیتے ہیں. یوفریشیا اس کی بہت اچھی دوا ہے اور ایسے لوگوں کی الرجی ہمیشہ کے لیے کیور ہو سکتی ہے. 1 mg کی ایک ڈوز دے کے 200 میں شروع کر لیں، اور اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو 200 کی ایک ڈوز دے کے شروع میں، پھر 30 میں شروع کرا دیں. تو چند دن کے لینے سے کچھ لوگوں کو ہفتہ لینی پڑتی ہے، کسی کو 2 ہفتے، بعض اوقات 1 مہینہ، میکسیمم 3 مہینے تک، اور اس کے بعد الرجیز ختم ہو جاتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ہے اچی آئیز اور اچی نوز، اچی ایئر، یعنی آنکھ، ناک، کان سب کی خارش ہو، گلے میں بھی خارش ہو، تو ایسے میں ویتھیا دوا ہے ہومیوپیتھی کی. ویتھیا بہت اچھا کام کرتی ہے. اس کو کبھی کبھار صرف 1 mg میں لینے سے ہی ویتھیا، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو گلے میں بھی خارش فیل ہو رہی ہوتی ہے، کان میں بھی ہو رہی ہے، ناک میں، آنکھوں میں، ہر جگہ، تو ویتھیا اس چیز کو کور کر لیتی ہے فوری طور پہ. پھر کچھ لوگوں کے نتنوں میں خارش رہتی ہے، بار بار وہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اپنے جو ہے نوسٹرلز ان کو مسلتے رہتے ہیں. تو ایسے الرجی کے لیے ارنڈو بہت اچھی دوا ہے، ارنڈو، اور اس کی بھی چند خوراکیں لینے سے ہی یہ کیور ہو جاتا ہے. پھر ناک کا بند ہو جانا، یعنی مثلا اب آج کل جیسے الرجی ہے، اصل میں سب لوگوں کی سمٹمز ایک جیسی نہیں ہوتی. جب الرجی ہوتی ہے تو ہر ایک کی حالت مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کے علامات جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. اگر ناک بند ہو جاتا ہے الرجی کے موسم میں، سانس نہیں آتا، کچھ لوگوں کو دن میں بھی سانس صحیح نہیں آتا، یا کبھی ایک ناک بند ہو جاتی ہے، کبھی دوسری، کبھی دونوں ہی بلاک ہو جاتی ہیں، یا بعض لوگوں کو سوتے وقت جو ہے وہ ناک بند ہو جاتا ہے، اس میں امونیم کارب بہت اچھی میڈیسن ہے. پھر ویزنگ ہو جائے، جیسے ریشے کی خرخر اور خرخراہٹ اور سیٹیاں بجتی ہیں چھاتی میں، تو ویزنگ والے پیشنٹس کو اینٹم ٹارٹ دی جاتی ہے. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ کھانسی ہو جائے، یعنی اگر باقی تمام کوئی پرابلمز نہیں ہیں، صرف کاف ہے اور الرجک کاف ہے، بار بار کھانسی آتی ہے، چھوٹی چھوٹی خشک کھانسی اور بعض دفعہ دورے دار کھانسی، الرجک کاف میں کوریلیم بروبرم بہت اچھی میڈیسن ہے. پھر ڈیفیکلٹ بریتھ، سانس بہت تنگی سے آتا ہے، مشکل سے آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بس اب سانس شاید دوسرا سانس نہ آئے یا فینٹ ہو جائے. تو سانس کی اگر مشکل ہو تو ہم یہ 3 دوائیں اسی ترتیب سے دیتے ہیں، پہلے لیکسس، پھر لائکوپوڈیم اور پھر کاربوویج. یہ 200 پوٹینسی میں اگر ایسے سویئر قسم کے پیشنٹس جو شوق میں جانے والے ہوں یا جن کو سانس میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، تو اگر ان کی پاکٹ میں یہ تینوں میڈیسنز ہوں نمبر 1 2 3 کر کے، تو کسی بھی ایمرجنسی کیس میں یہ بہت اچھی دوائیں ہیں. پہلے لیکسس دی جائے، اس سے 1-2 منٹ یا 5 منٹ کے وقفے سے لائکوپوڈیم دی جائے، اور پھر کاربوویج 10-1 منٹ کے وقفے سے دی جائے تو سانس بحال ہونے لگتا ہے. ایک دفعہ سے اگر سانس بحال نہ ہو تو اس کو 2 سے 3 یا 4 دفعہ بھی اس سائیکل کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے. اب ہے اسکن الرجیز، یعنی یہ تو نیزل الرجیز تھیں. اسکن الرجیز کی جو سمٹمز ہیں ان میں اگر فرض کریں کہ دھپڑ پڑ گئے، ہم اپنی زبان میں دھپڑ کہتے ہیں، یعنی ارٹیکیریا جس کو کہا جاتا ہے، چھپاکی،
ریڈنس آ جاتی ہے اسکن پہ، بڑے بڑے پیچز بن جاتے ہیں، خارش ہوتی ہے بے تحاشا. تو ایسے میں اگر ان پیچز پہ ٹھنڈک سے آرام آئے، جیسے ٹھنڈا پانی لگانے سے یا ٹھنڈی پٹی رکھنے سے یا ٹھنڈی جگہ پہ جانے سے اگر چھپاکی ٹھیک ہو جاتی ہے الرجی، تو ان لوگوں کو ایپس میلیفیکا دی جاتی ہے. ایپس میلیفیکا، ایسے لوگوں کی الرجی اس میڈیسن سے کور ہوتی ہے. پھر اگر گرمی سے آرام آئے، یعنی بعض لوگوں کو گرم پانی سے نہانے سے یا گرمی میں جانے سے سکون ملتا ہے، تو ان کو ایپس نہیں دی جاتی، ان کو پھر آرسینک البم دی جاتی ہے. یعنی تھوڑی سی علامت کی تبدیلی سے، وہی چھپاکی ہے، وہی ارٹیکیریا ہے، وہی خارش، وہی ریڈنس ہے. اگر گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے تو پھر ایپس میلیفیکا، اگر سردی سے تکلیف بڑھتی ہے تو آرسینک البم. اور اسی طرح اگر پانی لگنے سے تکلیف زیادہ ہو جائے، جیسے نہانے کے بعد کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ الرجی بن جاتی ہے، خارش ہونے لگتی ہے، یا ویسی خارش شروع ہو جاتی ہے، چھپاکی نہ بھی ہو تو ایچنگ شروع ہو جاتی ہے نہانے سے، چاہے وہ ٹھنڈا ہو یا گرم، دونوں سے اگر ان کو ہو رہی ہے تو ان کو رسٹاکس دی جاتی ہے. پھر کاسمیٹکس الرجی ہو، جیسے کچھ لوگوں کو میک اپ کرنے سے یا کوئی بھی کریم اگر استعمال کریں، کچھ لوگ آپ کو کہتے سنائی دیں گے کہ ہم کچھ بھی نہیں لگا سکتے، کچھ بھی لگائیں تو الرجی ہو جاتی ہے یا اسکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو کاسمیٹک الرجی کے لیے بووسٹا دی جاتی. پھر باربرز نائف یعنی حجام کی اس طرح کی جو الرجی ہے، یعنی کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو باربرز ہیں عام طور پہ اسٹرلائز نہیں کرتے، ان کے پاس جتنے بھی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، سیزر ہے یا نائف ہے یا جس سے اس طرح جو ہوتا ہے جس سے بال صاف کرتے ہیں، تو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں بچوں کی حجامت کرانے کے بعد ان کے سر پہ ایگزیما ڈیولپ ہو جاتا ہے یا کوئی الرجی ہو جاتی ہے، سرخ سرخ دھبے آنے لگتے ہیں، خارش شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ علامات بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو ایسے میں جب آپ دیکھیں کہ بال کٹانے کے بعد ہی الرجی ڈیولپ ہوئی ہے تو پھر سلفر آیوڈائڈ بہت اچھی میڈیسن ہے. پھر اگر پیچھے لیور بھی انوالو ہو رہا ہے تو لیور کی انوالومنٹ کے ساتھ یا لیور کی پرابلمس بھی ساتھ ساتھ کریٹ ہو رہی ہیں اور الرجیز بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں تو پھر ڈولیکوس اور ایسٹاکس یہ دی بیسٹ میڈیسنز ہیں. اب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دوائیں، علاج، جن سے ہم اپنی الرجیز کو بہت آسانی سے اور بہت امیڈیٹ طور پہ کور کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ دی بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے جو آپ سب کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں چیزیں، مگر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو استعمال کیسے کریں. تو بلیک سیڈ، حبۃ السودا یا حبۃ البرکہ، یہ نائجیلا سیٹیوا سیڈز ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے. 7 دانے کلونجی کے روزانہ چبانے والوں کی الرجیز آئندہ آنے والی زندگی میں کبھی ڈیولپ نہیں ہوتی. یعنی یہ پریکاشن ہے، یہ ایک پروٹیکشن ہے. آئندہ آنے والی زندگی میں آپ بہت سی الرجیز اور بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اگر 7 دانے روزانہ کلونجی کے چبا کے کھا لیں اور تھوڑا سا پانی پی لیں، یا شہد کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، یا تھوڑے سے دانے چبا کے اوپر سے شہد لے سکتے ہیں. 7 دانے کافی ہوتے ہیں. البتہ اگر آپ بلیک سیڈ آئل استعمال کرتے ہیں، اب فرض کریں آپ کو الرجی نہیں تھی تو آپ نے دانوں کا استعمال شروع کر دیا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ گریجولی اس سے بھی الرجی کور ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سا اسے ٹائم لگتا ہے. اگر فوری ریلیف چاہتے ہیں، ود ان فیو منٹس آپ ریلیف چاہتے ہیں، تو پھر بلیک سیڈ آئل کے 10 ڈراپس آپ ایچ نوسٹل لیں. یعنی بڑوں کے لیے 10 قطرے دونوں ناک میں، یعنی دونوں میں ٹوٹل 20 ہو جائیں گے. 10 قطرے اس ناک میں، 10 اس ناک میں ڈال کے، اور 2-3 منٹ کے لیے آپ اگر لیٹ جائیں تو یہ جو ڈراپس ہیں جب تک گلے میں آتے ہیں تو آپ کی الرجیز کافی حد تک کور ہو جاتی ہیں. نیزل الرجی ہو یا الرجی کی وجہ سے سر میں درد ہو یا کانوں میں درد ہو یا دانت میں ہو یا کسی بھی ایریا میں درد ہے، اگر نیک سے اوپر گلے میں درد ہے تو وہ کور ہو جاتا ہے. چھینکیں بھی ایون کور ہو جاتی ہیں. پھر بچوں کے لیے 5 قطرے ڈالے جاتے ہیں. 3 سال سے 10 سال تک کے بچوں کے ناک میں 5-5 قطرے ڈالے جاتے ہیں. لیکن جو بہت چھوٹے بچے ہیں، پیدائش سے لے کر 3 سال تک کے بچے، ان کے ناک میں قطرے کبھی نہ ڈالیں. چھوٹے بچوں کے ناک میں کبھی قطرے نہیں ڈالتے، بلکہ ان کو بائی ماؤتھ 1 سے 3 یا 5 قطرے دیے جاتے ہیں ایج وائز. یہ جیسے بہت چھوٹا بچہ ہے اور اس کو آپ 1 قطرہ دے سکتے ہیں. 1 مہینے کا اگر فرض کریں بچہ ہے، چند دن کا بچہ ہے، تو 1 ڈراپ بھی اس کے منہ میں ڈال دیں تو وہ آسانی سے اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دے گا اور علامات میں کمی آ جائے گی. پھر اسی طرح اگر 1 سال تک کا بچہ ہے تو اس کو 2 سے 3 قطرے بھی دے دیں. 2 سے 3 سال تک کا ہے تو 5 قطرے اس کو بائی ماؤتھ دیے جا سکتے ہیں مختلف الرجیز کے لیے. حتیٰ کہ جو کولک بیبی ہوتے ہیں، جن کے پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہا ہو،
ان کو بھی آپ بائے ماؤتھ 5 قطرے دیں تو آپ دیکھیں تھوڑی دیر میں پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں تھوڑا سا آئل ان کے اسٹمک پہ یا پیٹ کے اوپر مل بھی دیں. اسی طرح اگر کھانسی ہے یا بریدنگ ڈیفیکلٹی ہے، سانس نہیں صحیح طرح سے آ رہا، تو پھر اس میں 1 ٹی اسپون بلیک سیڈ آئل اور 1 ٹی اسپون ہنی، کلونجی کا تیل اور شہد، دونوں کو 1 چائے کا چمچہ ملا کر لے لیا جائے صبح اور شام. بہت ایمرجنسی کیس میں اس کو 3 دفعہ بھی لیا جا سکتا ہے، اور ہلکی پھلکی کیفیت میں 1 دفعہ بھی کافی ہوتا ہے. اس کو خالی پیٹ بھی لیا جا سکتا ہے، اور اگر کھانا کھایا ہے تو کچھ وقفہ کرنے کے بعد آپ اس کو لیں، لیکن ان کو لینے کے بعد جلدی پانی نہ پئیں. بلیک سیڈ آئل جب آپ لیں تو جلدی پانی نہ پئیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی آئلی چیز آپ کھاتے یا پیتے ہیں تو اس میں اگر آپ پانی اوپر سے پی لیتے تو گلا خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے، تو اس لیے پانی اوائڈ کریں. اسکن الرجی اگر ہو تو پھر اسکن الرجی کے اوپر جہاں جیسے ریڈ پیچز بن گئے ہیں یا خارش ہے یا خشکی ہے، کھردرا پن ہے، تو وہاں پر آپ بلیک سیڈ آئل کا ہلکا سا مساج کر کے 1 ٹی اسپون ساتھ میں پی سکتے ہیں بغیر کسی چیز کے. ہاں، جن لوگوں کو اگر ڈائریکٹ پینا بلیک سیڈ آئل مشکل لگتا ہے تو کبھی کبھار آپ اس کو دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں، گرم دودھ کے ساتھ. لیکن اگر ہمیشہ آپ دودھ کے ساتھ لیں گے تو الرجی ضروری نہیں آپ کی ٹھیک ہو. نیند تو اچھی آ جائے گی، لیکن الرجی کا ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے اس کو الگ سے لیں. ٹھیک ہے. جن لوگوں کو انسومنیا کا پرابلم ہے، نیند ٹھیک نہیں آتی، تو اگر رات کو سونے سے پہلے 1 ٹی اسپون بلیک سیڈ آئل کا پئیں تو بہت پیاری نیند آتی ہے، اور اتنی دیر کے لیے آئے گی جب تک کہ نماز کا وقت نہیں ہو جاتا. نماز کے وقت سے پہلے انشاءاللہ آنکھ نہیں کھلے گی، اور نہ اس کے بعد تک آپ سو سکیں گے. پھر ہنی ہے. ہنی اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل میڈیسن ہمارے لیے بنائی ہے، جو شہد کی مکھی کئی اڑانے اڑ کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوس کے ہمارے لیے شہد بناتی ہے، تیار کرتی ہے اللہ کے حکم سے. اللہ نے اس میں بہت شفا رکھی ہے. اور ہنی اگر 1 ٹیبل سپون ڈیلی آپ صبح خالی پیٹ لیتے ہیں بائی ماؤتھ، تو یہ بہت سی نہ صرف الرجیز بلکہ اور بہت سی بیماریوں سے پریونشن بھی ہے اور اس میں کیور بھی ہے. اور اگر فرض کریں الرجی ہو جاتی ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، کنجیشن ہے، سور تھروٹ ہے، تو ان سب بیماریوں میں 1 کھانے کا چمچ بڑوں کے لیے اور 1 چائے کا چمچ بچوں کے لیے بائی ماؤتھ بھی دیا جا سکتا ہے، خالی بھی لے سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جن لوگوں کو جلن ہوتی ہے، یعنی بعض لوگ شہد نہیں کھا سکتے، انہوں نے اپنے کھانے پینے کی روٹین میں اس قدر بے قاعدگی کر رکھی ہوتی زندگی میں کہ وہ اب معدہ ان کا جلنا شروع ہو جاتا ہے، تو شہد بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ پرابلم ہے، اس کا علاج کرو. تو ایسے لوگوں کو جن کو شہد جلن کرتا ہو ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے، اور جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر وہ شہد استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ایسے لوگ گرم پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، یعنی جو لوگ نیزل الرجی کے یا کاف کے پرابلم کا شکار ہیں تو وہ لوگ پھر گرم پانی کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں. لیکن ڈائریکٹ لینا زیادہ افیکٹو ہے، کیونکہ یہ نیچرل اینٹی بایوٹک اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور یہ ایسی اینٹی بایوٹک میڈیسن ہے اس جیسی کوئی اینٹی بایوٹک آج تک بن نہیں سکی. یعنی جتنی بھی انسانوں نے اینٹی بایوٹک بنائی ہیں ان سب کے ہارمفل سائیڈ ایفیکٹس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل اینٹی بایوٹک ہنی بنایا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، سوائے ان چند لوگوں کو جن کے معدے کی جلن کا مسئلہ ہے، وہ ان کی اپنی کسی غلطی کا نتیجہ ہو سکتا ہے یا ان کے اپنے کوئی فیملی وائز کوئی پرابلم ہو سکتا ہے سینے کی جلن کا. ادروائز اس کے اندر اللہ نے بہت شفا رکھی ہے، اور ان شفائی اثرات سے آپ فائدہ اٹھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہم اتنی میٹھی میٹھی چیزوں سے بھی شفا حاصل کر سکتے ہیں. شہتوت ہیں یہ، جیسے آج کل ملبری پولن سے زیادہ پولن الرجی آتی ہے، تو اس کا بھی دیکھیں جس چیز کے اندر ایک پرابلم بھی پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے پھل کے اندر ایک شفا بھی رکھی ہے. تو جو شہتوت ہے وہ بھی اینٹی الرجیک ہیں، یعنی یہ بھی الرجی کا توڑ ہیں. اگر چند دانے 7 سے 11 دانے اگر آپ روزانہ، خشک ہوں موسم میں تو تازہ کھائے جا سکتے ہیں، لیکن اگر آج کل دیکھیں تو ڈرائی فروٹ کی شاپس پہ یہ بڑے اچھے اچھے شہتوت موجود ہیں، ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ تلبینہ ہے. تلبینہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہر مریض کو ریکمینڈ کیا جاتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ کا حکم دیتے، اور ہمارے گھر تلبینہ کی ہانڈی چڑھ جاتی جب تک کہ وہ مریض ٹھیک نہ ہو جاتا یا اللہ کو پیارا نہ ہو جاتا. تو تلبینہ بنتا رہتا ہے، یہ جو سے بنایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ فروٹس اور ویجیٹیبلز میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی شفا کی تاثیر رکھی ہے. ان موسمی پھل
اور سبزیاں کثرت سے استعمال کریں. یہ ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کا باعث ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر فردوس آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں گی، کچھ رقیہ، کچھ اور چیزیں ہیں، آلٹرنیٹ میڈیسن. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ حکیمی نسخے تھوڑے سے رہ گئے، 2-3 آپ وہ بھی نوٹ کر لیجئے. اس میں یوکلپٹس کے پتے ہیں 2 گرامز اور پانی 2 کپ. یوکلپٹس کے پتے جو ہیں وہ کسی کپ میں ڈالیں اور یا کسی برتن میں ڈالیں اور بوائل کر کے پانی 2 کپس اس کے اوپر ڈال دیں اور اس کو ڈھک دیں. ٹھیک ہے، کچھ منٹس کے لیے، تو یہ قہوہ سا بن جائے گا. اس کو آپ لیں صبح شام، تو یہ بہت فائدہ مند ہے. یوکلپٹس جو ہے یہ سفیدے کے درخت آپ کو معلوم ہے نا، اس کے پتوں سے یہ قہوہ بنتا ہے. دوسرا ادرک پاؤڈر ہے 1/4 ٹی اسپون ڈالیں کسی کپ میں اور اس پر سے آدھا کپ پانی بوائل کر کے ڈال دیں اور اس کو ڈھک دیں. تو یہ بھی قہوہ جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے الرجیز میں. اسی طرح ڈسٹ الرجی کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ دیسی گھی کو گرم کر کے اس کے، یعنی بہت زیادہ ہاٹ نہ ہو، اس کے قطرے ناک میں ٹپکائے جائیں تو نیزل الرجیز جو ہیں ان میں فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح بنفشہ اور ملٹھی اور تلسی، ان کے قہوے بھی بہت مفید ہیں. اور یہ تو مطلب ایک طرح سے آپ کہہ لیں ہربل جو طریقہ علاج ہے جڑی بوٹیوں سے، قدرتی بوٹیوں سے، وہ ہے. اور اس میں لوگوں نے کچھ سٹکس بھی اس طرح کی بنا لی جس میں مختلف ہربز ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے، سونگھا جاتا ہے خاص طور پر ناک کے الرجیز وغیرہ کے لیے. اسی طرح ایک اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہجامہ ہے فوڈ الرجیز کے لیے اور دوسری الرجیز کے لیے. سننا پوائنٹس پہ 1 and 55 جو پوائنٹ ہے اس پر ہجامہ کیا جائے تو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح جن لوگوں کو اسکن کی پرابلم ساتھ ہو جاتی ہیں ان کے لیے پوائنٹ نمبر 9 اور 10 اور لیفٹ شولڈر کے اوپر پوائنٹ 21 بھی لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہجامہ میں بھی شفا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ قرآن تھراپی ہے. قرآن کی اچھی قرات کو سننا اور خود بھی پڑھنا یہ بھی شفا کا باعث ہے. اور ہمارے پاس الحمدللہ کچھ قرآنی اور مسنون دعاؤں کا یہ کارڈ جو ہے یہ تقریباً میرا خیال چھپنے گیا ہوا ہے آیات شفا کے نام سے. اس کو بھی ساری بیماریوں میں ہی شفا کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے اور خود بھی پڑھیں یا کسی مریض پر بھی پڑھ کے دم کریں تو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور قرآن تھراپی کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن چونکہ بہترین دوا ہے، خیر الدواء القرآن، تو اس کو بہت زیادہ سنا جائے اگر اور پڑھا جائے تو یہ بہت سی بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے. اور اس میں ایک پریکٹیکلی کسی نے بتایا تھا اپنا تجربہ کہ ان کو پینٹ سے الرجی تھی اور انہوں نے بہت زیادہ قرآن کی تلاوت سننی اور کرنی شروع کر دی اور نیکسٹ ٹائم جب انہوں نے پینٹ کھائے تو ان کو کوئی الرجی نہیں ہوئی. اور اسی کے ساتھ ہی کچھ دعاؤں کا بھی ہم سہارا لے سکتے ہیں، خصوصاً صبح و شام کی دعائیں، اور وہ سب آپ کو معلوم ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کرے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.